موٹاپا جسم میں چربی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ چربی صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی میں کمی نہیں کرتی، آپ کے خد و خال کو صرف بدنما نہیں بناتی، بلکہ اس کے علاوہ آپ کی رگوں میں، آپ کی خون کی رگوں میں، شریانوں میں، وریدوں وغیرہ میں بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیوں میں، آرٹریز میں، وینز میں، شریانوں میں، وریدوں میں ایتھروجینیسس اور ایتھروسکلیروسس کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل تیز ہوتا ہے تو خون کی رگوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی خون کی جو رگیں ہیں وہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچا رہی ہیں، دل میں، دماغ میں، گردوں میں، آنتوں میں، جسم کے مختلف حصوں میں جو خون پہنچانے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو ان کو ظاہر ہے مشکل پیش آتی ہے۔ جب یہ تنگی ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ جسم کے ان حصوں میں خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر دل کے دوران خون میں کمی ہو تو دل کی تکلیف عارضہ قلب میں آپ کو مبتلا کر سکتی ہے، اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ دل کے دورے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہی تکلیف اگر دماغ کی شریانوں میں ہو تو فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے گردوں کی نالیاں اگر بند ہو جائیں تو گردے فیل کر سکتی ہے۔ آپ کی آنتوں کی نالیاں اگر بند ہو جائیں تو آپ کی آنتوں میں میزنٹرک اسکیمیا اور میزنٹرک انفارکٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون، ہائپر ٹینشن، سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب موٹاپے میں ہائی بلڈ پریشر اور ایتھروجینیسس مل جائیں تو پھر آپ کی جو خون کی ترسیل ہے جسم کے کسی بھی حصے کو، وہ اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، اور آپ کو آنکھوں کی بیماریاں، دماغ میں خون کی ترسیل کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں اور مسائل، اور امراض قلب اور گردوں کے جو مسائل ہیں ان کے ہونے کا اور ان کے زیادہ ہونے کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ایتھروجینیسس اور ایتھروسکلیروسس مل کر ایموروسس فوگیکس کا باعث بن سکتے ہیں، یا ریٹینل آرٹری اوکلوژن کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کو اندھا کر سکتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ اندھا کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ فالج کا باعث بن سکتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کا، دل کے دورے کا باعث بن سکتے ہیں، اور بڑی تیزی سے یہ آپ کے گردوں کو فیل کر سکتے ہیں، آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جو بعد میں ڈائلسس اور مختلف قسم کے مسائل آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے انسولین سینسٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، جو کہ انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتی ہے، جو کہ آگے بڑھ کر ڈائبٹیز ٹائپ 2 یا ذیابیطس کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے آپ میں ہائپر لپیڈیمیا یعنی خون میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا، ساتھ میں اگر ہائی بلڈ پریشر ہوں، اور اگر ساتھ میں آپ کے جناب شوگر کا جو مرض عام طور پر جسے لوگ کہتے ہیں ذیابیطس، اگر وہ سب مل جائیں تو آپ کے گردوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو، آپ کی جسم کے مختلف حصوں میں جو نسیں جا رہی ہیں، جو رگیں جا رہی ہیں، جو نروز جا رہی ہیں، ان کی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے لوگ جن میں یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں، ایک ساتھ موجود ہوں، تو ان کی عمر 10 سے 20 سال کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ٹک ٹاک کرتے ہوئے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹائم بوم پہ بیٹھے ہیں جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جن مسائل کا میں نے ذکر کیا پہلے وہ ان کو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد کو اکثر بے خوابی کی شکایت رہتی ہے، جس کی ایک وجہ، جو بڑی وجہ ہے، وہ obstructive sleep apnea ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار افراد کی نیند کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نیند طبیعی نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، اور ان کی سانس بار بار رک رہی ہے، اور وہ زوردار ساری رات خراٹے لیتے رہتے ہیں۔
اور یہ مسئلہ صرف خراٹوں کی وجہ سے انہی کے کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کے ڈسٹرب ہونے تک کا نہیں ہے، بلکہ یہی obstructive sleep apnea موت تک کا باعث، حرکت قلب رکنے کا باعث، ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے کا شکار افراد جو ہیں ان میں اکثر دمے کی شکایت بھی رہتی ہے۔ موٹاپے کے باعث جگر میں بھی چربی جمع ہوتی ہے جو کہ NAFLD یعنی نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہے۔ شروع میں فیٹی لیور ہوتا ہے جو کہ بعد میں اسٹیاٹو ہیپاٹوسس اور ہیپیٹک نیکروسس اور آخر میں لیور سیروسس اور یہاں تک کہ لیور کے سرطان، لیور کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے جو کہ جگر کے فیل ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد میں پتے کی سوزش اور پتے کی پتھریوں کی شکایت بھی اکثر عام ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد نہ صرف زیادہ کھاتے ہیں بلکہ دن میں 24 گھنٹوں میں زیادہ بار کھاتے ہیں، اور وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی اکثر غیر صحت بخش خوراک ہی ہوتی ہے، کوئی صحت کے لیے موزوں اور مناسب اور فائدہ بخش خوراک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بدہضمی کا شکار رہتے ہیں، ان کو اکثر گیس کی شکایت رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ان کی نیند میں، ان کے آرام میں، ان کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اکثر معدے کی سوزش اور خوراک کی نالی کی سوزش ہوتی ہے۔ یہی سوزشیں آگے بڑھ کر انہی جسم کے حصوں کے سرطان تک کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل PPI یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز کافی عام ہو گئے ہیں۔ لوگ ہر طرح کے لکڑ پتھر کھاتے ہیں اور ساتھ میں پھر PPI اس سے پہلے یا بعد میں کھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے معدے کی جو شکایت ہے وہ کم ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی خوراک میں تھوڑا اعتدال لائیں، اپنی خوراک میں چٹپٹی چیزیں اور چکنائی والی چیزوں کو کم کریں، وہ اپنی تکلیف کو دواؤں کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد اکثر جوڑوں کے درد اور جوڑوں کے مسائل میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر وہ بجائے اس کے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ معدے کی شکایت کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں، وہ ایسی دوائیں لینا پسند کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اور زیادہ خوراک کھانے میں آسانی ہو، تو یہی معاملہ ان کے جوڑوں کے درد میں بھی رہتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنا وزن کم کر کے اپنے جوڑوں کی تکلیف کو کم کریں، وہ درد کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام دوائیوں کی وجہ سے ان کے معدے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ان کا اثر نہ صرف معدے پہ پڑتا ہے بلکہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ ان جو ساری دوائیاں ہیں جو کہ درد کو کم کرنے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا اثر معدے کے علاوہ گردوں، دل اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو آسانی سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موٹاپے کا شکار افراد جو کہ مسلسل زیادہ خوش خوراکی کہہ لیجئے یا زیادہ کھانے کا ایک گلٹنی کا شکار ہیں، جو زیادہ بار بھی کھاتے ہیں اور ایک ہی نشست میں زیادہ کھاتے ہیں، ان کا جسم زیادہ تر ان کے اس خوراک کو، جو لکڑ پتھر جو بھی چیزیں انہوں نے کھائی ہیں، اس کو ہضم کرنے میں ہی ان کا جسم جو ہے اور جسم کے سارے اعضاء وہ مصروف ہیں۔ ان کے دماغ کو خون کی ترسیل، ان کے جسم کے باقی حصوں کو خون کی ترسیل میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ خون تو آپ کا سارا آپ کی 10 میٹر لمبی آنت میں جو ہے جناب آپ کے موجود ہے، اور نظام انہضام کو اتنا خون چلا گیا ہے کہ باقی جسم کے حصوں کو، بالخصوص دماغ کو اتنا خون پہنچ ہی نہیں رہا، وہ ترسیل ہو نہیں پا رہی جس کی ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ سارا دن عنودگی کا شکار رہتے ہیں اور ساری رات بے خوابی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو سونے میں تکلیف ہے، وہ پوزیشن ان سے نہیں پسند کی جاتی کہ جس میں وہ سوئیں اور ان کو آرام ہو، وہ کروٹ انہیں نہیں ملتی کہ جس میں ان کو آرام ہو، جس میں ان کی سانس صحیح آ رہی ہو، ان کو مسلسل جرڈ کی شکایت رہتی ہے، یعنی کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جس میں خوراک واپس خون کی نالی میں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری رات بے خوابی کا شکار رہتے ہیں اور سارا دن عنودگی کا شکار رہتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔
जदीद तहकीक से ये साबित हो चुका है कि हाइपर यूरिसीमिया यानी खून में यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से न सिर्फ जोड़ों के अमराज शुरू होते हैं, जोड़ों की तकालीफ हो सकती हैं, बल्कि इसके अलावा आपको ज़ियाबीतस की शिकायत हो सकती है, गुर्दों में पत्थरियों की शिकायत हो सकती है, अमराज क़ल्ब की शिकायत हो सकती है, और इसके अलावा भी बहुत से मसाइल सिर्फ हाइपर यूरिसीमिया यानी खून में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ जाने की वजह से हो सकती है। मोटापे का शिकार अफराद लोगों में अक्सर लिबिडो की जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है, जिसकी वजह से भी उनको बहुत से मसाइल का सामना होता है। ये मसला मर्दों और ख़वातीन दोनों में है। इसके अलावा मोटापा मर्दों और ख़वातीन दोनों में बांझपन, इनफर्टिलिटी का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा मोटापा मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे सरतानों का बायस भी बन सकता है। ख़वातीन में ये एमेनोरिया और उसका जो मुतज़ाद है मेनोरेजिया, उसका बायस भी बन सकता है। इसके अलावा ज़चगी और हमल के दौरान होने वाले मसाइल का बायस भी बन सकता है, जैसे कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया वगैरह हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम मसाइल उन ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं जो कि मोटापे का शिकार हैं। मैंने मोटापे की वजह से होने वाले प्रोस्टेट कैंसर का जिक्र किया। इसके बारे में एक दिलचस्प तहकीक का जिक्र करता चलूँ। कैली एंड कॉलीग्स ने एक तहकीक की जिसमें उन्हें पता चला कि वो मर्द हजरात जिनका BMI 30 और 35 के बीच में है, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के होने का इम्कान 20% तक है। लेकिन यही मर्द हजरात जो कि जिनका BMI 35 से 40 तक रहा, उनमें प्रोस्टेट कैंसर के होने का इम्कान 34% तक बढ़ जाता है। कैंसर का जिक्र चल निकला तो ये बताता चलूँ कि मोटापा कोलोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा मोटापा थायराइड कैंसर, जिगर के कैंसर जिनका मैंने पहले जिक्र किया, लबलबे, पैनक्रियास के कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस यानी कि खून की नाली का कैंसर, मैदे का कैंसर, गुर्दों का कैंसर, मल्टीपल माइलोमा जो कि खून के कैंसर की एक किस्म है, उसका बायस भी बन सकता है। प्रोस्टेट कैंसर का मैंने जिक्र किया, ख़वातीन में होने वाले मुख्तलिफ़ कैंसर्स का, सरतानों का मैंने जिक्र किया। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल को मोटापा जन्म देता है। अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो का मकसद आपको मोटापे और मोटापे की वजह से होने वाले मसाइल से डराना है, तो आप बिल्कुल सही समझें। इस वीडियो का मकसद आपको ये याद दहानी कराना है कि मोटापे की वजह से आप किन मसाइल को, किन जिस्मानी मसाइल को दावत दे रहे हैं। मोटापे की वजह से बहुत से नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, इनके बारे में मैं फिर कभी तफसील से ज़िक्र करूँगा। इस वीडियो का मकसद आपको मोटिवेट करना है, ख़ुद को भी मोटिवेट करना है, ताकि ये जिस सफ़र पे मैं चल निकला हूँ, अगर आप भी इस सफ़र पे हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको एक जला मिले और आप अपने मोटापे से छुटकारा पाने की नीयत पर कायम रहें, इस सफ़र पर, इस इरादे पर कायम रहें और जो भी रास्ता आपने मोटापे से निजात पाने के लिए चुना है उस पर चलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।